اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اذ اور علم تارا قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجئے اے محبوب جب، اور علم تارا کا معنی ہوتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قال، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اب ایک سادہ سے انسان بھی، تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ الفاظ اسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اے محبوب یاد کیجئے یا آپ نے دیکھا نہیں۔ یہ دونوں قسم کے الفاظ سامنے والے کو تبھی کہے جاتے ہیں جب سامنے والے نے وہ واقعہ دیکھا ہوا ہو۔ یاد کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے دیکھا ہے یا پہلے سے یاد تھا، دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اذ قال، محبوب یاد کیجئے جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے، فرشتوں سے فرمایا۔ تو کیا پتہ چلا؟ میرے محبوب اس وقت موجود تھے اور یہ واقعہ سارے کا سارا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اپنے فرشتوں سے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی بنایا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نہیں تھی، اس سے بھی صدیوں پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ بنانے والا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ محبوب یاد کیجئے اس وقت کو۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو فرمایا یاد کیجئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے دیکھا تھا نا، میں آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ اظہار کر رہا تھا کہ میں بنانے والا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا اس پوری گفتگو سے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے نور محمد کو آدم کی تخلیق سے بھی کئی سال پہلے تخلیق فرما دیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو فرماتا نہیں کہ یاد کرو۔ یاد تبھی کیا جاتا ہے جو پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر یاد ہوتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے بعد میں۔ ہمارے ہاں عام طور پر کئی صدیوں سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، دیگر انبیاء کرام کے متعلق یہ نازیبہ الفاظ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی معاذ اللہ، جن کی وجہ سے وہ دنیا میں تشریف لے آئے، زمین پر تشریف لے آئے، ان کی وجہ سے ہم بھی دنیا میں آ گئے۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے معاذ اللہ تو ہم بھی جنت میں رہ رہے ہوتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کو پیدا فرمایا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، سب انسانوں کے والد ہیں۔ عام طور پر لوگ آپ علیہ السلام کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں، عقائد رکھتے ہیں، نازیبہ جملے کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا بھی کہ آپ اگر یہ غلطی نہ کرتے، وہ جنت کا درخت نہ کھاتے، وہ پھل نہ کھاتے تو دنیا میں نہ آتے، جنت میں ہی رہ لیتے۔ ایک نبی کے بارے میں ایسا گمان کرنا، کہنا، باتیں کرنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھیے صرف آدم علیہ السلام نہیں، دیگر کئی انبیاء کرام ہیں جن سے لغزشیں ہوئی ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے متعلق اس طرح کی نازیبہ گفتگو کرتے رہیں۔ یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے، آدم علیہ السلام ہو، دیگر انبیاء کرام ہو، جن سے بھی لغزشیں واقع ہوئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی واقع ہوئیں۔
جو چھوٹی سی مثال ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیدائش سے پہلے فرما دیا، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نہیں ہے، اس سے بھی پہلے کیا فرمایا؟ زمین میں، اشارہ سمجھیں، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آپ کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ تو آپ کو جو جنت میں رکھا گیا تھا یہ حکمت عملی کے تحت رکھا گیا تھا۔ پھر جب آپ نے ممنوع درخت سے پھل سے کھا لیا اور حکمت کے تحت آپ دنیا میں تشریف لے آئے، مجھے بتائیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف تشریف نہ لاتے تو یہ انسانیت کا سلسلہ بڑھتا نہیں ہوتا نا۔ اور پھر جس مقصد کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہے مسلمان کا، ایمان لانے والوں کا اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ہر جن انس جو بھی ہیں سب کا مقصد بنیادی پیدا کیے جانے کا وہ کیا ہے؟ الا لیعبدون، صرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جب آدم علیہ السلام اس ممنوع درخت میں سے کھاتے نہیں، دنیا میں آتے نہیں ہے، پھر انسانوں کی آگے شروعات ہوتی نہیں، نسل ہوتی نہیں، تو پھر انسان کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ تو حکمت عملی ہی یہی تھی۔ سادہ سی گفتگو ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکمت پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت پر کھایا۔ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا اس واقعے کو لے کر۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ اب وہ بڑے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، ہم جیسے معمولی انسانوں کی کیا اوقات، ہم حضرت آدم کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے آدم میرے والد محترم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر آپ جنت میں اس ممنوع درخت سے نہ کھاتے تو آج ہم دنیا میں نہیں آتے، ہم جنت میں ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا وہ بڑا کمال کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ یہ بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا کہ میں یہ دانہ کھاؤں گا، اللہ نے میرے مقدر میں، میری تقدیر میں لکھ دیا، میرے نصیب میں ایسا تھا کہ میں اس ممنوع چیز سے کھا لوں گا، اب تقدیر میں لکھ دیا اور اس تقدیر کے مطابق میں نے اس ممنوع پھل سے کھا لیا، یہ رب کی رضا کے مطابق میں نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ نافرمانی تو تب ہوتی تقدیر میں لکھ دیا، میں نے نہ کیا ہوتا، تو میں نے تو فرما برداری کی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ میرے مقدر میں اس نے لکھا اور میں نے اس کی تقدیر کے مطابق اس میں سے چکھ لیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو جملے ہیں نا، یہ وہ ہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بسانی تھی، انسانوں کا سلسلہ شروع کرنا تھا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ لغزش کروائی، انہوں نے کی نہیں، یہ کروائی گئی، کیونکہ اگر نہ کرتے تو پھر دنیا میں انسان نہ آتے، اچھے برے انسان کا پتہ کیسے چلتا؟ جنت میں ہی رہتے تو پھر سارے کے سارے مزے کرتے رہتے، نہ عبادت ہوتی نہ ریاضت ہوتی، کوئی کام دھندا کرنا نہیں پڑتا، تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ نکما ہے، یہ گنہگار ہے، یہ اسلام لائے گا، یہ کافر رہے گا، کس کا کیسے پتہ چلتا؟ دنیا میں آتا تو پتہ چلتا نا۔ یہ لغزش کروائی گئی، حضرت آدم نے خود جان بوجھ کر نہیں کی، کیونکہ یہ حکمت کا تقاضا تھا۔ لہٰذا کسی بھی نبی کے متعلق صرف حضرت آدم نہیں، اور بھی کئی انبیاء کرام ہیں جن سے اس طرح کی لغزش ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ زبانیں دراز کرنے لگ جائیں ان کے اوپر اور طعن و تشنیع کرنے لگ جائیں، ملامت کرنے لگ جائیں کہ نبی ہو کر ایسا کر دیا، نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں پہلے تخلیق آدم کی صدیوں پہلے ہمارا تعارف کیا کروایا فرشتوں کے سامنے؟
کہ میں زمین میں انسان کو بطور خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ یعنی انسان جتنے بھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کے اندر زمین میں خلیفے ہیں، نائب ہیں۔ خلافت کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جن احکامات کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے اوپر بھی ان احکامات کو لاگو کریں، ایک خدا کی دعوت دیں، ایک خدا کو مانیں، اور جس امت کی طرف گئے اپنے امتیوں کو جو جو شریعت میں بتایا گیا ان کو وہ احکام پہنچائیں، ان پر یہ احکام نافذ کریں۔ ایسے ہی ہر انسان اپنے اوپر یہ سارے احکامات نافذ کرے اور دوسرے لوگوں سے نافذ کروائے۔ اس معنی میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس میں بھرتی ہونے کی، آرمی جوائن کرنے کی، پائلٹ بننے کی، طرح طرح کی جو نا وہ اعلیٰ سطح کی ڈگریاں لے کے ہم سمجھتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم فلاں بن جائیں، ہم فلاں بن جائیں، لیکن ہمارا بنیادی اس دنیا میں آنے کا وہ منصب کیا ہے؟ خلافت۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم خلیفت اللہ ہیں، ہم زمین میں اللہ کے نائب ہیں۔ اب کوئی منع نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، آپ انجینئر نہ بنے، آپ فلاں نہ بنے، آپ فلاں نہ بنے، سب کچھ بنے، جائز طریقے سے بنے، لیکن جس منصب جس عہدے پر بھی جائیں خلیفت اللہ والا مقام آپ نہیں بھولیں۔ کس نے کہا کہ ڈاکٹر بن جائے اس کے بعد آپ خلیفت اللہ نہ بنے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر منصب پر رہ کر ہم اس منصب کو ادا کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ اسکول کی تعلیم بھی پڑھائیں، ساتھ میں دین بھی سکھاتے رہیں، اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ میرا تعارف رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا یہی ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، کوئی بھی برائی کر رہا ہے، آپ خود اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اب منصب سمجھتے ہوئے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا زمین میں خلیفہ ہوں، نائب ہوں، تو نائب اور خلیفے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح نبی دوسروں کو برائی سے منع کرتا ہے، میرا بھی وہی کام ہونا چاہیے۔ میں اس کو دیکھ کر چپ نہیں رہوں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہی جملہ یہی سوچ ہمیں لے ڈوبی۔ اور پھر ہمیں بہترین امت کہا ہی اسی لیے گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیں، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بہترین امت میں ہیں، حضور کی امت میں ہیں، ہم تو بہتر ہیں، دیگر امتیں ہم سے کمتر ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس امت میں رہ کر بہترین وہ ہے جو اس امت میں بہتر ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ اسی آیت میں بتا دیا کہ وہ تقاضا کیا ہے بہتر ہونے کا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں ایسے نہیں بہتر بنا دیا، بہتر بنایا ہی اسی لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، بہتر بنایا اسی لیے کہ تم کوئی برائی دیکھتے ہو تو اسے منع کرتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں لہذا اس سے پتہ چلا جو اس امت میں رہتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دے، سامنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، نہیں اس کو منع ہی نہیں کر رہا، فرمایا اس امت میں رہتے ہوئے ہی وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی مت لینا، ان دو چیزوں پر عمل کرے گا وہ اس امت میں رہتے ہوئے بہتر ہے، وگرنہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس خوش فہمی سے نکل جائے۔ نیکی کی دعوت یہ ہے والد باپ سرپرست خود بھی نماز پڑھے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دے، گھر والوں میں جو نماز نہیں پڑھ لے ان کو نماز کا حکم دے، کوئی برائی ہو رہی ہے خود بھی اس سے بچے، گھر والوں کو ان سے بھی بچائے۔ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی نیکی کی دعوت ہو سکتی ہے، آپ کو گلی بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم اس چیز کو تسلیم کر ہی نہیں رہے کہ ہم اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں، ہمارا منصب ہی یہی ہے، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، پلس ہم اس کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، تعلقات میں ہیں، ان کو بھی ان احکامات کے لیے پابند کریں۔ ہم اس چیز کو تسلیم کر ہی نہیں رہے۔